سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا، عاشقوں کا رہنما میرا رضا میرا رضا، خائف کبریا میرا رضا میرا رضا۔ قرآن کنز الایمان، سبحان اللہ، کیا بہترین ترجمہ تفاسیر کی روشنی میں تحریر فرمایا، ترجمہ فرمایا۔ ایک دو مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم فہم لا یؤمنون، سورہ بقرہ میں، جہاں جس کا ترجمہ دوسرے لوگوں نے یہ کیا کہ کافروں کو آپ چاہے نصیحت کرو یا نہ نصیحت کرو یہ ایمان نہیں لائیں گے، نصیحت کرو یا نہ کرو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب دیکھو اس سے تعارض کیسے پیدا ہوتا ہے۔ جو کافر مسلمان ہوتے ہیں وہ تو یہ کہیں گے کہ تم تو جھوٹ بولتے ہو، ہم بھی تو پہلے کافروں میں سے تھے لیکن ہم قرآن کو پڑھ کر ایمان لائے، تو قرآن میں یہ باتیں کیسی آ گئی کہ کافروں کو تم نصیحت کرو یا نہ کرو وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو یہ تو اعتراض کی جگہ پیدا کر دی۔ ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد جب قرآن کریم کا نازل ہونا مکمل ہو چکا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری زندگی کے بعد کیا لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے؟ کیا آج بھی لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں؟ تو کوئی کافر یہ کہہ سکتا ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اس میں تو یہ لکھا ہے کہ کافروں کو تم نصیحت کرو یا نہ کرو وہ ہدایت نہیں پائیں گے، جبکہ کفار مسلمان ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے تفاسیر کی روشنی میں کیا ہی بہترین ترجمہ فرمایا کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، دوز ہو آر ڈیسٹینڈ فار کفر، جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں چاہے آپ نصیحت کرو یا نہ کرو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھا بات کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے، لیکن ترجمہ اس طریقے سے پیش کر کے کہ کافروں کو نصیحت کرو یا نہ کرو اے حبیب وہ ایمان نہیں لائیں گے، کتنا غلط امپریشن دیا جا رہا ہے۔ تو صحیح ترجمہ کیا ہے؟ وہ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ اسی طرح انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اس آیت کے ترجمے میں کئی مترجم نے جو دوسرے عقائد کو فالو کرتے ہیں کیا لکھا کہ اللہ نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے اگلے گناہ معاف فرمائے اور آپ کے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ اب اس ترجمے میں دیکھو کتنے کنٹراڈکشنز پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے گناہ کیا جس کو معاف کرنے کا اعلان اللہ نے فرمایا، تو نبی کو گنہگار بتانا ہوا، اور نبی کو گنہگار بتانا یہ بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا، اس لیے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم بنایا تو گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ کہہ دینا کہ آپ کے اگلے گناہ اللہ نے معاف کیے اور پچھلے گناہ معاف کیے، مطلب پہلے گناہ کیے تھے اور آئندہ بھی گناہ کریں گے، اور وہ جو گناہ آئندہ کریں گے اس کو ایڈوانس میں اللہ نے معاف فرما دیا، تو اس کا مطلب حضور کو پہلے گنہگار مانا اور بعد میں بھی گناہ کرنے والا ماننا ہوگا۔ کتنا غلط عقیدہ ہے۔ پھر دوسری شک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ اللہ اگر گناہ کا کرنا ہوتا جیسا کہ ان کے ترجمے سے یہ آبجیکشنز آ سکتا ہے، تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو، اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب حضور نے فیوچر میں گناہ کرنے تھے تو کیا پتہ چلا گناہ کرنا بھی ثواب کہلائے گا، گناہ کی اتباع کرنا ضروری ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میرے رسول کی اطاعت کرو، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر فیوچر میں گناہ کرنے والے ہوتے جن کو ایڈوانس میں اللہ نے معاف فرما دیا تو مطلب فیوچر کے گناہ اب گناہ نہیں کہلائیں گے اور گناہ کو فالو کرنا یہ بھی کار ثواب ہوگا۔ کتنا بڑا کنٹرڈکشن ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، مفسرین نے فرمایا یہاں جو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ہے، اس سے حضور کی عصمت مراد ہے کہ اللہ نے پہلے بھی گناہوں سے حفاظت میں رکھا، آئندہ بھی گناہوں سے حفاظت میں رکھے گا۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے میں
آپ کے جو لوگ اگلے ہیں اور آپ کے بعد والے جو لوگ ہیں ان کے گناہوں کو اللہ آپ کے صدقے میں معاف فرمائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تفاسیر کی روشنی میں یہ ترجمہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے، اس طرح کا مفہوم۔ تو یہ تفاسیر کی روشنی میں ہے، اور جو اس طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ، تو حضور کو پاسٹ ٹینس میں بھی گنہگار ماننا ہوا اور فیوچر میں بھی گناہ کرنے والا ماننا ہوا۔ جو گناہ ایڈوانس میں معاف ہو چکے، یعنی اب ان گناہوں پہ عمل کرنا سنت کہلائے گا۔ کتنے کنٹراڈکشنز پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح غلط تراجم سے بچنے کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پر احسان فرمایا کنز الایمان عطا کر کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر گھر میں ترجمہ قرآن اگر رکھے تو صرف اور صرف کنز الایمان رکھے، اس لیے کہ اس وقت اردو زبان میں سب سے زیادہ اوتھنٹک ترجمہ یہ کنز الایمان ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ادب کے الفاظ استعمال کیے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے ادب کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ جیسے ایک اور اگزامپل، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، دوسروں نے ترجمہ کیا کہ لوگوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ بہترین مکر کرنے والا، یعنی معاذ اللہ، اللہ کو مکار مانا، اور بھی کیسا مکار، سب سے بڑا مکار، بہترین مکر کرنے والا۔ یہ اللہ کی شان میں اس طرح کے الفاظ جو عیب ہے، ظاہر مکر یہ ایک عیب ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تفاسیر کی روشنی میں کیا ہی ترجمہ فرمایا کہ ان لوگوں نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، سیکرٹ پلاننگ کی، اور اللہ کی سیکرٹ پلاننگ یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ از دا بیسٹ آف دی پلانرز۔ اب دیکھو کافروں کے تعلق سے مکر کا ترجمہ مکاری کے حساب سے لیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے یوز ہوتا ہے تو وہ معنی نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ عربی میں ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہیں۔ ظاہر ہے کفار نے جو کیا اس کے تحت وہاں مکر کا معنی لیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ عیب سے پاک ہے تو خفیہ تدبیر، سیکرٹ پلاننگ کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ آف دی پلانرز۔ کتنا ہی پیارے انداز میں ترجمہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے بھی ہمیں صحیح عقیدہ اعلیٰ حضرت نے دکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ادب کے الفاظ یعنی صحیح عقیدہ ہمیں دکھایا، جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، جو سلف الصالحین کا تھا، جو عقیدہ امام اعظم امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا تھا، جو غوث و خواجہ کا تھا، اور تمام اولیاء کا جو عقیدہ تھا، وہی عقائد اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں کے ذریعے روشن فرمایا۔ اس دور میں جب چاروں طرف سے اسلام پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت پر حملے ہوتے تھے، تو اس حساب سے بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے ایمان و عقیدے